الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے انتہائی قابل احترام دوستو بزرگو، آج جس موضوع سے متعلق چند گزارشات قرآن و حدیث کے حوالوں سے عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. نیک اعمال کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ جل شانہ کی سنت جاریہ جب سے یہ کائنات بنائی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ کی یہ سنت یہ رہی ہے کہ اللہ اپنی مدد وہاں بھیجتے ہیں، ان لوگوں میں اتارتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی مدد پہنچتی ہے جو اللہ کے لیے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرماتے ہیں اور مشکلات سے نجات عطا فرماتے ہیں. آج کل کے اس مہنگائی کے طوفان کے دور میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لاکھوں کی آمدنی والا ہو یا ہزاروں کی آمدنی والا ہو، دہاڑی والا ہو یا کوئی بڑا سے بڑا ہو، ہر آدمی پریشان ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، اسٹریس لینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے. لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن و حدیث میں
ہمیں ایسے ماحول کے اندر ایک انتہائی آسان نسخہ دیا ہے جس کی طرف عام طور پر ہمارے معاشرے میں عوام و خواص کی نظر نہیں جاتی، جو کہ ان مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات دہندہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم کبھی بھی شرمندہ ہوگے، نہ کبھی غمزدہ ہوگے، نہ کوئی تمہاری اہانت کر سکے گا، انتم الاعلون، اور تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی ہر لحاظ سے سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین۔ آخر میں ایک چھوٹی سی شرط بیان کی ہے کہ اگر تم اللہ کے تابعدار ہو۔ ایمان کے جہاں ایک معنی کلمہ طیبہ کو اپنے دل سے پڑھ لینا اور مان لینے کے نام ہیں، اسی طرح ایمان کے ایک معنی تابعداری کے آتے ہیں کہ، اور وہی یہاں مراد ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگو تو تم ہی سربلند ہوگے، اور پھر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی رنج بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف اور پریشانی بھی نہیں آئے گی، اور معاشرے میں بھی عزت ملے گی، کوئی اہانت بھی نہیں کر سکے۔ یہ مفہوم ہے آیت کریمہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے، کیا فرماتے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا ثواب عطا کروں گا۔ ایک نیکی کا ادنا سے ادنا، کم سے کم میرے ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں درجہ یہ ہے کہ میں ایک نیکی کا ثواب، جزا اور انعام اس ایک نیکی کے برابر نہیں دیتا، 10 گنا بڑھا کر دیتا۔ یہ تو ایک عام اللہ کا قانون اللہ نے اپنے خود الفاظ میں بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیت بھی، قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی یہی ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ جَزَاءُ مِثْلِهَا، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو پھر وہ اصول یہ نہیں ہے کہ پھر وہ 1 گناہ کیا تو اس کی سزا بھی 10 گنا ہوگی، نہیں 10 گنا نہیں ہوگی، اس کو اس کے گناہ کے مطابق اگر سزا دینی ہوگی تو سزا اللہ جل شانہ صرف اس گناہ کے مطابق اور بقدر دے۔ اور پھر ساتھ میں خود حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ من جاء بالسیئۃ فلہ جزاء مثلھا او اغفرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے، یا یہ کہ میں معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سزا دوں گا تو زیادہ نہیں دوں گا، اسی گناہ کے بقدر دوں گا، او اغفرہ، یا یہ کہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں، معاف کر دوں۔ اب حدیث کا جو اگلا جملہ ہے وہ بھی آپ سنیں، ہم سب جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، حدیث کے الفاظ مبارک ہیں اور اللہ جل شانہ کے الفاظ مبارک ہے یقول اللہ تعالی۔ ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ اگر کسی نے زمین بھر کر بھی گناہ کیے ہوں، من عمل قراب الارض خطیئۃ، کسی نے پوری زمین اپنے گناہوں سے پوری زمین بھر دی ہو، زمین کتنی بڑی ہے، اس کی پیمائش کتنی زیادہ ہے، آپ
اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر زمین بھر دی ہو اپنے گناہوں سے، ثم لقینی، پھر میں میرے پاس آ گیا، توبہ استغفار کر لی، اور مجھ سے لقینی، مجھ سے مل گیا یعنی میرے پاس آ گیا، توبہ استغفار کر لی، میری طرف متوجہ ہو گیا، لا یشرک بی شیئا، اس حالت میں کہ شرک نہیں کرتا اور گناہوں کی توبہ استغفار کرتی، جعلت لہ مثلہا مغفرہ، جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ معاف بھی کر دوں گا اور اس کی جگہ حسنات لکھ دوں گا، اس کی پوری بخشش فرما دیں گے اور اس کی جگہ جتنے گناہ کیے تو اس کے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، میں اللہ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ سید المرسلین، امام الانبیاء، جن کی کوئی گناہ ہی نہیں ہے، معصوم ہیں گناہوں سے، وہ ان کو کیا استغفار کی ضرورت ہے؟ ان کو ایک مرتبہ بھی استغفار کی ضرورت ہے؟ استغفار کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو گناہ کرے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، میں روزانہ اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امت کو درس دینے کا مقصد یہ ہے، یہ بات بیان کر کے امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ جب میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کا اہتمام کرتا ہوں تو تم بھی کثرت سے استغفار کا اہتمام کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اس میں بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری خوشخبری ہے کہ گناہ ہو گئے۔ اب بعض اوقات شیطان جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، گناہ کر لیے پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیے پھر اللہ کے پاس آ گئے، توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، وہی گناہ ایک بار 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 ہو رہا ہے۔ اب آخر میں شیطان کی پٹی پڑھانے لگتا ہے کہ جی بار بار گناہ کرتے ہو پھر جاتے ہو، یہ کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ پھر اللہ کے پاس جا کے توبہ کرتے ہو۔ یعنی وہ یہ توبہ سے بھی انسان کو عاجز کرنا چاہتا ہے اور انسان کو توبہ سے بھی منحرف کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ توبہ نہیں کرے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کر لیا جب حضور یہ فرما رہے تھے کہ انی لا استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، اور یہ استغفار کے بیان فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ہی گناہ بار بار ہو رہا ہے، بار بار میں استغفار کر رہا ہوں، تو کتنی مرتبہ تک استغفار کروں؟ یعنی ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ ایک گناہ بار بار ہو رہا ہے تو میں اللہ کے پاس کتنی مرتبہ استغفار کرنے کے لیے جاؤں، کوئی حد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے ایک ہی گناہ ایک ہی دن میں 70 مرتبہ ہو جائے، 70 مرتبہ استغفار کرو گے، اللہ 70 مرتبہ معاف فرما دے۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، 70 کا جو صیغہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کثرت بیان کرنا۔ تو من حمل قراب الارض خطیئۃ، اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر زمین بھر دی ہو گناہوں سے، ثم لقینی، پھر میرے پاس آ گیا، لا یشرک بی شیئا، کوئی شرک نہیں کرتا، جعلت لہ مثلہا مغفرہ، جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنی بخشش دوں گا، اتنی بار معاف کر دوں گا، وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ معاف کرتے ہیں گناہوں کو تو ان گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ توبہ اور استغفار کی نیکی سے بھر دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں، یہ حدیث تھوڑی طویل ہے، اور پھر حدیث میں اگلا ارشاد یہ ہے، یہ حدیث جاری ہے، وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کوئی اگر میری جانب ایک بالش بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، کوئی اگر میری جانب ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اقتربت الیہ ذراعا۔ پھر فرمایا کہ ومن اقترب الی ذراعا،
اور اگر کوئی آدمی میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اقتربت الیہ باعا، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ اس نے اپنی طلب دکھائی بڑھ گیا تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، اور جو چل کر میرے پاس آتا ہے، اتیتہ ہرولا، تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کی حدیث قدسی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ یہ مقصد کہنے کا یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں عمل میں ابتدا کرنی پڑے گی، ہاتھ میں تمہارا تھام لوں گا، ابتدا تمہیں کرنی پڑے گی، طلب دکھانی پڑے گی، کچھ عمل کرنا پڑے گا، پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ تمہاری طرف سے اگر ادنا سی کوشش ہوگی میں اس کوشش سے زیادہ قبولیت ظاہر کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بندوں کے لیے اللہ نے امیدوں کے اور ایک مایوسی ختم کرنے کے لیے اور ایک امید کو بحال کرنے کے لیے اللہ نے ایسے ایسے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسے کمزور انسان کے لیے بشارت ہی بشارت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، آؤ تو صحیح میری طرف، آ کے تو دیکھو میرے پاس، تو میں دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، کتنا تمہیں بڑھ کر لیتا ہوں اور کس طرح تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں۔ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں، ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ایک انفرادی لحاظ سے بھی ہم بہت مشکلات میں ہیں، اپنے گھریلو لحاظ سے بھی مشکلات میں، اپنی برادری اور خاندان کے لحاظ سے بھی مشکلات میں نظر آتے ہیں، ملکی سطح پر بھی ہمیں بحران ہی بحران نظر آتے ہیں، لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کو اپنے آپ کو سدھارنے اور رجوع الی اللہ کی کوئی توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ جل شانہ فرمانے قرآن کریم میں انیبوا الی اللہ، دوڑے آؤ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، انابت الی اللہ کرو، اللہ کی طرف انابت کرو گے، رجوع کرو گے، اللہ تمہیں اٹھا لے گا، سر بلند فرما دے گا، ہاتھ پکڑ لیں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ اللہ جل شانہ فرمانے کہ کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، کوئی چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا کہ بالکل اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ جب بچہ جو ہے اب کھڑا ہونا سیکھ گیا، کھڑے ہو کر اپنا وزن سنبھالنے لگا، چھوٹا بچہ، اب آپ اس کو چلانا سکھاتے ہیں کہ اس کو چلنا بھی آ جائے۔ اب باپ یا ماں جو ہے تھوڑا 2-4 قدم دور کھڑے ہو جائے اور اس کو یہاں کھڑا کر دیا، اب ماں باپ جو ہے، ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کو اشارے سے بلاتے ہیں میری طرف آؤ، اب وہ ہلکے ہلکے ایک قدم سا اٹھائے گا، جب بالکل چلنا شروع کرے گا ایک قدم ہلکا سا اٹھائے گا، ایک قدم اٹھائے گا، لڑکھڑانے لگے گا، باپ بھاگ کے آئے گا، اس کو گود میں اٹھا لے گا۔ چلنا سکھانے کے لیے اس کو اپنے قدموں کو اپنے قدموں سے چلانا پڑتا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے قدموں سے چل کر میرے پاس آؤ، تم اپنی کوشش اور طلب دکھاؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا، تمہیں اٹھا لوں گا۔ اللہ جل شانہ یہ فرمایا۔ اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہر نبی کے اوپر اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے، لیکن نبی کے اوپر معجزات ظاہر تو فرمائے لیکن اس سے پہلے نبی سے کچھ کام کرائے، اس سے کچھ کام کرائے، اس سے کچھ عمل کرایا، پھر اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ دیکھو غزوہ خندق کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنا کپڑا اٹھا کے دکھانے لگے کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر، فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ حضور سے آ کر اپنے فقر کی، فاقے کی اور بھوک کی اس طرح سے التجا کی کہ اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا، اپنا کپڑا اٹھا دیا
کہ دیکھو تم نے پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے بھی پتھر باندھا ہے، واقف کہ بھوک کی حالت میں میں بھی ہوں، میں بھی بھوک کی حالت میں ہوں۔ حضور ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، حضور پتھر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے یہ حالت دیکھ کر کہ حضور نے بھی پتھر باندھے، فاقہ اتنا زیادہ ہے، اور میرے صحابہ، حضور کے صحابہ بھی پتھر باندھے ہوئے، کئی دن سے بھوکے ہیں اور کئی دن سے بھوک کی حالت میں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے، بیگم سے پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک دو آدمیوں کا، 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت ہے کہ آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے اوپر، تو میں جا کے حضور کو لے آتا ہوں، حضور کو جو کھانا ہے حضور کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں۔ تو بیوی نے کہا کہ اس سے اچھا کیا ہوگا، آپ حضور کو بلا کے لیں، اور اگر ایک دو صحابہ اور بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ پورا کرا دیں گے۔ حضور کے ساتھ 1-2 کی، اور انہوں نے، بیگم نے کہا کہ 1-2 کو اور پورا ہو جائے گا کے لیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کھانا موجود ہے، آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں، اور اپنے ساتھ 1-2 کو لینا چاہیں تو 1-2 کو اور بھی لے لیں، تو گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت کھانا ہے وہ آپ تناول فرما لیں، تاکہ یہ جو کیفیت ہے آپ کی کہ آپ نے پتھر باندھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت جابر کی یہ بات سنی تو پورے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ بھئی چلو بھئی جابر کی دعوت ہے، چلو سب چلو، کھانے کی دعوت ہے جابر۔ کھانا کتنا تھا؟ 2-3 لوگوں کا، بیگم نے کہا تھا حضور کو لے آئیں، ساتھ میں 1-2 لوگوں۔ اب حضرت جابر کے پسینے چھوٹ رہے، حدیث میں الفاظ ہیں، حضرت جابر پریشان ہو رہے، بیان بھی نہیں کر سکتے، حضور نے کہہ دیا سب کو کہ چلو بھئی ساتھ میں، اور جابر کیا دعوت ہے، جابر نے دعوت دی، جابر کیا کھانے کی دعوت۔ اب حضرت جابر جو ہے گھر تشریف لائے، پریشان انتہائی، پسینے چھوٹ رہے کہ بھئی اب یہ کیسے پورا ہوگا، 2 آدمیوں کا 3 آدمیوں کا کھانا، پورے لشکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا۔ اب جب گھر پہ داخل ہوئے تو بیگم کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا لشکر آ رہا ہے۔ تو بیگم، ان کی جو اہلیہ تھیں، پہلے تو خوب ناراض ہوئی، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں تو انہوں نے، بیگم نے، ان کی اہلیہ نے ان کو کہا بکا و بکا، بکا و بکا، یہ عربی ایک محاورہ ہے، بکا و بکا، کہ جیسے اردو میں اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ تمہارا ایسا ہو ویسا ہو، تمہارا ایسا ہو ویسا ہو، جیسے اردو میں کہہ دیتے کہ تمہارا ایسا ہو ویسا ہو، تو عربی میں اس محاورے کو اس طرح تعبیر کرتے کہ بکا و بکا۔ بیگم بہت ناراض ہوئی، کہیں گے یہ کیا بات ہے، میں نے تمہارے سے کہا تو حضور کو لے کے آنا، ساتھ میں سے 1-2 کو لے کے آ جانا، تم تو سارے لشکر لے آ رہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا حضرت جابر نے بیگم کو کہ بھائی میں نے خود دعوت نہیں دی سارے لشکر کو، میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، میں کیا کروں۔ تو جب بیگم نے یہ بات سنی تو ٹھنڈی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب حضور نے دعوت دی ہے اور تم نے حضور کو یہ بتا دیا تھا کہ کھانا 2-3 آدمیوں کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، اور حضور نے دعوت دے دی ہے سب کو، تو کھانا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، آنے دو سب۔ چنانچہ سارا لشکر آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو ہانڈی جو ہے وہ چولہے سے نہیں، بیگم کو بولو ہانڈی چولہے سے نہیں اتارے، اور ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے رکھے اور کھانا نکال کے دیتی رہے۔ اللہ کی شان معجزہ ظاہر ہوا، پورے لشکر نے کھانا کھایا، شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، پورے لشکر کی بھوک ختم ہوئی، کھانا پھر بھی بچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا تو اس میں اللہ یہ بھی چاہتے تو قومیں جیسے بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ آسمان سے نازل ہو گیا تھا تو ابھی بھی نازل ہو جاتا من و سلوہ، یہ ایک دسترخوان آسمان سے آدھا لگا دیا جاتا، سب کو شیروں کے کھانا کھلا دیا جاتا، نہیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بھی کچھ عمل کرو، ہماری مدد آئے گی اس عمل کے بعد، اپنی طرف سے مدد، اپنی طرف سے کچھ عمل کرنے کی ابتدا کرو تو ہماری مدد آئے گی، معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ کی طرف
طرف سے کرامت اترے گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ یہ بغیر انسان کے عمل کے اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک کہ انسان خود پہل نہ کرے۔ جب انسان کو اپنی طلب دکھانی پڑتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ یہ فرمانے لگے، ایک دن میں ان کی خدمت میں، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مدینے میں ان کی خدمت میں تھا، تو فرمانے لگے میاں دیکھو یہ ایک مثلث ہے، مجھے سمجھانے میں، ایک مثلث بنائی، کاغذ مثلث ہوتے ہیں، ٹرائنگل بنائے، ایک مثلث بنائی، کہنے ایک کونے پر کہا کہ یہ تم ہو، اور ایک کونے پر اللہ کا نام لکھا، اللہ جل شانہ کہ یہ اللہ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ سے مانگو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، انابت اللہ کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو۔ ایک مثلث کے ایک کونے پر آپ، ایک میں اللہ، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک، تیسرا کونا جو ہے اس کے اوپر لوگ لکھ دیے، لوگ ہیں، مخلوق، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈالتے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، اس کا کام کرو، پھر انسان کے کام بنتے ہیں، پھر انسان کے کام بنتے ہیں، ایسے بنتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، ایسے بنتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں کہ میرا کام کیسے ہو گیا۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میری طرف رجوع کر رہا ہے، اس کا کام کرو، مخلوق جو ہے اس بندے کی طرف آتی ہے، اس کا کام کر دیتی ہے۔ دوستو بزرگوں اس طرح ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بات ہے، کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت بات ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہے، پھر کام بنتے رہتے ہیں، کام بنتے رہتے ہیں، کام بنتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، میں تو بہت ہی چھوٹا سا عاجز سا انسان ہوں، بہت ہی کمزور اور بڑا اعمال کے لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں میری بیوی بچے کہتے ہیں ابو آپ کا کام بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ جہاں جاتے ہیں کام بڑا، اور لوگ جو ہیں خود سے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی عمل اللہ میں یقین کریں، اللہ کا جتنا عمل کیا جائے، اللہ کے آگے شکر کیا جائے، اس کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ مخلوقات کو ان کے تابع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج اگر کسی کو ان حالات سے نکلنا ہے، اپنے حالات تبدیل کرنے ہیں، اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے، اپنے ملازمت میں، اپنے کاروبار میں بہتری لانی ہے، تو پھر راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ لوگوں کو آپ سے جوڑ دے گا، اللہ آپ کے کام بنا دے گا، اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ذرا سی کوشش دکھاؤ گے میں اس سے زیادہ تمہاری طرف اجابت اور قبولیت کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک چھوٹے بڑے گناہوں کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دے، اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرما دیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بھی، بڑے بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی، اے اللہ سارے گناہوں کی کامل معافی عطا فرما دے، اے اللہ حسنات کو سیئات میں مبدل فرما دے، اے اللہ موجودہ حالات میں ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ پریشان ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے کاروبار میں ہمارے کاروبار کو بڑھا دیں،
اے اللہ ہماری ملازمتوں میں عافیت پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری آمدنیوں میں اضافہ فرما دے، اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما دے، اے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیں، اے اللہ ہر طرح کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیں، اے اللہ صحت و عافیت، تندرستی اور سلامتی عطا فرما دیں، اے اللہ ہر طرح کی عافیت اور سلامتی عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔